سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ۔ ابھی کچھ دیر پہلے وفاقی کابینہ کا ایک بڑا اہم اجلاس ہوا اور اس میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دے دیا جائے۔ اس پر آج کی پوڈ کاسٹ میں بات کرتے ہیں اور پھر آگے چل کے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی رہائی اور مذاکرات کی سچائی، ان بیٹس پر بات کرتے ہیں۔ انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کیا ہے اجمل خان ورزی صاحب نے۔ بہت شکریہ اجمل صاحب جوائن کرنے کا۔ یہ جو فیصلہ ہے جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے سے نوازا گیا ہے، یہ اعزاز دیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اعزاز جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عریج، جو زندہ قومیں ہوتی ہے نا، اور جو قومیں غیرت اور ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، وہ پھر اپنے ان لوگوں کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستان نے پہلا حملہ کیا تھا، اس کے بعد ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جب گئے لائن آف کنٹرول پہ، اور جب وہ ٹینک پہ کھڑے ہو کر اور وہاں سے انہوں نے للکارا ہندوستان کو، وہ اس دن کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 10 مئی صبح اذانوں کا ٹائم، اذان فجر، جب انہوں نے فیصلہ کیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 گھنٹے 45 منٹ لگے۔ پاکستان نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے قیادت میں ایئر سپریمیسی قائم کی، دنیا نے مانی، بالکل آپ نے دنیا نے مانی کہ آپ نے میزائل سپرمیسی اپنی قائم کی، بالکل دنیا نے مانی، آپ نے سائبر سپرمیسی قائم کی، بالکل کی، دنیا نے مانی، آپ کے ٹیکنالوجی کی سپرمیسی قائم ہوئی، دنیا نے مانی، اور اس سے مجبور ہو کر وہ مودی جو کل تک آپ کے اوپر بریک بھی نہیں لگاتا تھا، سیدھا گیا ٹرمپ کے پاؤں پکڑے اور ٹرمپ کو ریکویسٹ کر کے کہ ان سے ہماری جان چھڑاؤ، اور کس طریقے سے جس آپریشن کا انہوں نے آغاز کیا ہے اس کو کہو کہ روکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو کریڈٹ یہ پہلے دن سے پورے پاکستانی قوم یہ کریڈٹ جنرل عاصم منیر کو دے رہے تھے۔ تو آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل قوم کا فیصلہ ہے، پوری پاکستانی قوم کا فیصلہ ہے۔ کابینہ، وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ان کو فیلڈ مارشل کا جو اعزاز دیا گیا ہے، یہ فیلڈ مارشل کا یہ 1959 صدر ایوب خان کو ملا تھا، لیکن وہ صدر بھی تھے۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے نا، انہوں نے اس وقت کیا ہوا تھا وہ ایک الگ تاریخ ہے، لیکن پاکستان میں ایک دفعہ اس وقت ہوا تھا ایوب خان صاحب کے دور میں، اور آج 2025 میں، آج 2025 میں کہتا ہوں کہ 50 سال میں جو ہندوستان، پھر ان کے بعد 1965 ہوا، جنگ ہوا، پھر 1971 ہوا۔ 1971 کے بارے میں ہم اور آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن جب ہم نے سنا تھا وہ ایک بہت بڑا ہندوستان اس کے اوپر بڑی باتیں کرتا تھا، اس کا جواب جس طریقے سے قرضہ سود سمیت واپس کیا نا 2025 میں، تو یہ میرے خیال میں کہ اعزاز چھوٹا ہے، کام بہت بڑا کیا ہے، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بر وقت اور صحیح فیصلہ انہوں نے کیا۔ اچھا، ہم پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا بھارت پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت بھارت کی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے سب سے بڑی کانگریس، اس کے جو لیڈر ہیں وہ اس وقت راہل گاندھی صاحب جو ہیں وہ مودی کو ایک تو سوالیہ نشان ہے بہت بڑا، اور اس سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھارت کے کتنے طیارے مار گرائے ہیں پاکستان نے، اور سیکنڈلی یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ عوام سچ جاننا چاہتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی سچویشن کے اندر جب بھارت BLA کے اندر اور افغان طالبان کے ذریعے اپنی پراکسی وار کا آغاز کر رہے ہیں، تو بھارت کس کس کو کیسے کیسے جواب دے گا؟ دیکھیے عریج، جو ہندوستان کا جو مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ انٹرنل ان کا بن گیا۔
انٹرنل ان کا یہ بن گیا کہ ایک تو یہ جو وہاں کے مسلمان ہماری قیادت ہیں وہ ویسے جو ہے نا اپنے ڈر خوف کی وجہ سے ان کو ذہنی طور پر انہوں نے مفلوج بنایا ہوا ہے کہ وہ حق اور سچ کی بات کر نہیں سکتے، اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ڈر خوف کی وجہ سے، کیونکہ مودی نے پریکٹیکلی پنجاب میں جب یہ چیف منسٹر تھا پنجاب کا اس وقت، ادھر کے پنجاب کا، تو اس وقت جو ظلم اور جو اس نے کیا تھے وہ سب کو معلوم، کیونکہ مودی بیسکلی آر ایس ایس کا سربراہ ہے، وہ ہندوستان کے وزیر اعظم کے حیثیت تو اس کو دے دیا گیا، لیکن بیسکلی وہاں کے ہندوستان کی عوام خود بھی اب یہ سمجھ چکی ہے، خصوصی طور پر یہ جو انہوں نے کیا اس کے بعد وہ سمجھ چکی ہے اس کی وجہ سے وہاں کی اپوزیشن، جس طرح آپ نے راہل گاندھی کی بات کی، انہوں نے جو سوال اٹھائے، ان کے جتنا بھی بڑا سیکولر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ جو ہندوستان میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے بہت بڑے سوالات ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ تو ان کی ہندوستان کی جو اس وقت وہ میڈیا جو آپ نے 10 مئی سے پہلے ان کو دیکھا تھا کہ وہ جس طریقے سے کر رہا تھا، اب ان کی صورتحال یہ بن گئی جیسے وہ شرشری نہیں ہوتی، شرشری جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی، نہیں وہ شرشری ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھی جو ہے نا بچے کے اس میں چلی جاتی ہے شلوار میں یا قمیض میں، تو وہ بچے ایک دم جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں نا بچے، اسی طریقے سے وہ اچل رہے، جیسے شرشری ان کے اندر چلی گئی، اور اس طریقے سے ان کے آپ دیکھیں ٹی وی چینل پہ آئے ہوئے، اور پہلے جو ڈرامہ انہوں نے کیا 10 مئی سے پہلے، اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے فیس سیونگ چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں ملے گی کیونکہ ان کی ویورشپ ختم ہو گئی۔ اب وہ ٹی وی چینل تو ویورشپ کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے کہ ہندوستان کے عوام ہمیں واہ واہ اور دیکھے گی اور ہماری ریٹنگ اوپر جائے گی، اس چکر میں کیا ہوا، اس چکر میں لینے کے دینے پڑ گیا، اب ان کو گالیاں پڑ رہی ہے، اپنی ہندوستانی قوم ان کو گالیاں دے رہی ہے، وہ لوگ اب دیکھ ہی نہیں رہے، انہوں نے ویورشپ ان کی ختم ہو گئی۔ سو اس کی مین وجہ کون ہے؟ وہ نریندر مودی کی وہ پالیسیاں ہیں جو انہوں نے کی ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ نریندر مودی اور یہ اس کے ساتھ پوری دنیا میں کون تھا نریندر مودی کی اس جنگ میں؟ کوئی ایک ملک مجھے بتا دے سوائے ایک اسرائیل کے نتنیاہو، کیونکہ یہ لائک مائنڈڈ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف مسلمان دشمن، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف مسلمان دشمن، تو یہ لائک مائنڈڈ ہے، اور دونوں ذہنی بیمار ہے، اور یہ دونوں ذہنی بیمار ایک ادھر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، اور اس نے کوشش کی، اس کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، وہ وہاں پہ نہتے جو وہاں کے فلسطین کے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، جو ظلم جو زیادتی اس نے کی، وہ اس کا پارٹنر ہے۔ میں تو ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے اللہ کو جان دینی ہے یا مودی کو جان دینی ہے؟ مودی کو، بالکل بالکل۔ یہ ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ جنہوں نے فلسطین کے غزہ میں جو ظلم زیادتی نتنیاہو نے اسرائیل نے کیا، وہ آپ کا کولیشن پارٹنر ہے۔ اس کے ڈرون آپ دکھا رہے تھے جس طریقے سے ادھر ایک دن میں پتہ نہیں 80-85 تو ایک دن میں جو ہے نا ان کو فارغ کر دیا گیا تھا ان ڈرون پہ، جو اسرائیلی ڈرون۔ تو کیا یہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو عقل شعور نہیں ہے؟ ان کو اسلام کے کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو جب مسلمان آپ کہتے ہو، ظالموں کا ساتھ آپ دو گے؟ جو اتنے بڑے ظالم ہے، جو دنیا کے بڑے ظالم کے ساتھ کولیشن میں، نتنیاہو کے ساتھ مودی چولی دامن کا ساتھ ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پوری دنیا میں اریج کسی نے بھی مودی کا ساتھ نہیں دیا، بالکل نہیں دیا، سوائے اسرائیل کا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ مائنڈ سیٹ ایک ہے نا، اس کی وجہ یہ تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ کیا کہ جی چکے ان کا بیانیہ جو تھا یا جو نیریٹو تھا وہ پٹ چکا ہے، دنیا نے ان کو، ان کے ہندوستان کی میڈیا پہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں، سیکولر ٹائپ لوگ ہیں، جو تھوڑے سے سمجھتے ہی چیزوں کو، وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے دنیا میں ہمیں اکیلا رکھ دیا، پوری دنیا میں کسی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب اس نے فیصلہ کیا، مودی نے، وہ ششی تھرور اور ان لوگوں کے قیادت میں، کہ بھائی آپ دنیا میں جائیں اور دنیا میں جا کر دنیا کو بتائیں اور اپنی نیریٹو، یہ کس چیز پہ ششی تھرور جو ہے نا نیریٹو بنائے گا؟ کس چیز پہ بنائے گا؟ کسی چیز پہ بھی نہیں، اس کے پاس پلے ہے کیا؟ جھوٹ۔ دیکھیں وہ یورپ اس کو بھیجا گیا، یورپ میں جب
यूक्रेन पे रूस ने हमला किया, रशिया ने हमला किया, तब वो यूरोप यही समझ रहा था उस यूक्रेन के, क्योंकि यूक्रेन पार्ट ऑफ यूरोप के जो वो है, तो उन्होंने यूरोपियन जितने कंट्री थी उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पे हमला नहीं है, हम सब पे हमला है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त इस मोदी ने रशिया का साथ दिया था, बिल्कुल दिया था, और पूरे के पूरे यूरोप के साथ उसने एक साइड पे होकर उसके साथ ट्रेड भी कर रहा था, तेल का भी कर रहा था, सारी चीजें वो कर रही थी। तो आज वो किस मुंह से वहां पे जाएगा और वहां पे बात करेगा? दूसरी बात यह है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को ये पता है, वो या दौलतमंद को मानता है जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि वो खुद सरमायादार, ताकत की जबान वो समझता है। दूसरा, वो कहता है कि इस हिंदुस्तान के ऊपर पता नहीं कब से हम लगे हुए थे, वो तो चाइना के खिलाफ जो है ना बड़ा उसको बबर शेर बनाने की कोशिश की। जब पता चला कि ये तो 10 मई के सुबह 3 घंटे 45 मिनट में ऐसी की तैसी इसकी हो गई, तो कौन सा देता है कमजोर का? कोई भी नहीं तो देता, उन्होंने नहीं देना। अब कहने की बात यह है कि इस पूरे सूरत हाल में उन्होंने क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल जो क्वेश्चन था शुरू में कि उसने क्या करना है, कि यहां पे सामने तो वो जंग कर नहीं सका तो सो गए। अब क्या करना है उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव कर लिया है। वो बलूचिस्तान में हो, वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हो, जो हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के केपी में मुख्तलिफ जगहों पे, वो अब कोशिश ये करेंगे कि अंदर हमारे जो है ना इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करें, इस तरह दहशतगर्दी जो पहले भी, ये जो दहशतगर्दी है इसका मेन स्पॉन्सर जो है वो रॉ है, बिल्कुल वो हिंदुस्तान है। अब वो इसी चीज की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? नंबर 1 ये होनी चाहिए कि एक तो फैसला इन्होंने किया है कि जनाब वो बिलावल भुट्टो साहब के क़यादत में हमारा जो सिफारती वक्त है वो दुनिया के बड़ी कैपिटल्स का दौरा, मेरा इसमें इस हुकूमत को एक तजवीज है जी कि आप मेहरबानी करके, क्योंकि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर वो 45-50 लोगों का वफद भेज रहा है और 7-7 8-8 लोगों का उन्होंने किया है और उनका सरबरा शशि थरूर है, तो हमारा भी ये होना चाहिए कि उसमें मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन को भी शामिल करना चाहिए। मैं नाम बताकर आपको बता दूं, जो उनका चेयरमैन है इस वक्त बैरिस्टर गौहर को उसमें शामिल किया जाए। अब वो जाते नहीं जाते अलग बात है, लेकिन हुकूमत को उसको नाम डालना चाहिए। ठीक हो गया, मुनासिब आदमी है और एक बड़ी सियासी जुमात जो अपोजिशन है इस वक्त वफाक में, उसको भी करना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि मौलाना फजल रहमान को भी इसमें रखना चाहिए। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत बड़े कद काट के वो रहे हैं, कश्मीर कमेटी के भी चेयरमैन रहे, उमूरे खारजा के भी कमेटी के, नेशनल असेंबली के भी चेयरमैन रहे, और एक बहुत बड़ा नाम है हमारी जो मजहबी क़यादत है, जो हमारी दीनी जुमातें, उसमें मौलाना फजल रहमान का वेट है, उनको भी शामिल करना चाहिए। और इस तरीके से एनपी के सरबरा अहमद अली खान को भी शामिल करना चाहिए, और दीगर जितने भी लोग हैं ये शामिल करके अगर ये 20, 25, 30 तक भी बढ़ सकता है तो बढ़ जाए। मुशाहिद हुसैन सैयद को शामिल करना चाहिए, मलिया वो लोधी है उसको भी शामिल करना चाहिए। ये वो लोग हैं, देखिए ये मसला किसका है, ये पूरे पाकिस्तान का केस लड़ने जाना है, और हमने अपने जो नैरेटिव बना लिया उस नैरेटिव को हमने दुनिया के सामने इंडिया के खिलाफ रखना है। तो मेरा ये ख्याल है, इस वक्त मेरा ये तजवीज है कि सबको मिलकर इस सबको ये इनवाइट करें और इन सबको ले जाएं और बाहर दुनिया को बताएं कि हिंदुस्तान क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या कर रहा है। ठीक हो गया, ठीक है जी, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज।